أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 92 سے، آج پڑھیں گے 92، چوتھا پارہ آغاز۔ لا تنالوا البر، تم نیکی کو نہیں پا سکتے، حتی جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما جو تحبون تم پسند کرتے ہو، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ کی راہ میں نہیں دو گے تم نیکی نہیں پا سکتے۔ وما تنفقوا من شيء، جو بھی تم خرچ کرو گے فإن الله به علیم، اللہ اس سے واقف ہے۔ یعنی کہ آپ ایسی چیزیں دے دیں جو آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ صدقہ ہے وہ چیزیں دینا جو دراصل ہمیں خود بھی پسند ہو مگر پھر بھی ہم نے اللہ کی رضا کی۔ کل طعام، ہر ایک کھانا کانا تھا، ہلن حلال بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ سوائے اس کے ماں جو حرام کیا تھا اسرائیل، یعقوب نے، اسرائیل نے، علی نفسہ اپنی جان پر، میں قبلی اس سے پہلے ان کے تنزلت تورات اتاری جاتی۔ بہت واضح سی بات ہے۔ یہود کہتے تھے حرام و حلال کے قوانین جو انہوں نے بدلے ان پر اصرار کرتے تھے۔ ان میں ایک موٹی سی بات بطور مثال رکھتی ہوں، ویسے تو کئی قوانین انہوں نے بدلے تھے، اس میں ایک معاملہ یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اونٹ کا گوشت کھانا حرام، اونٹ نہیں کھایا جا سکتا، اب حلال ہے، اور وہ عرب کھاتے تھے، تب تو وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ تو کافر، پھر مسلمان بھی کھاتے۔ تو انہوں نے کہا یہ کیسا نبی ہے، یہ حرام کو حرام نہیں کہتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ جو حرام و حلال انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ غلط ہے، جو کھانے کی چیزیں حرام انہوں نے کر رکھی ہیں وہ حرام نہیں ہے۔ اور یہ دلیل کراتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نہیں کھاتے تھے۔ اللہ نے کہا اگر یعقوب نہیں کھاتے تھے، یہ تصدیق کی اصل میں اللہ نے، تو وہ انہوں نے ذاتی تقویٰ بھی چھوڑ دیا۔ جیسے ہمارے ہوتے ہیں نا بعض لوگ کہ جی وہ جو کی روٹی کھاتے تھے، گندم کی نہیں کھاتے تھے، ہے نا، وہ جی بستر پہ نہیں سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے۔ تو ہمارے ہاں تو رہبانیت منع کرتی کہ لا رہبانیہ فی الاسلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہماری رہبانیت جہاد ہے۔ تو ہمارے ہاں رہبانیت کی ترک دنیا میں کوئی اجر نہیں رکھا اللہ نے، ٹھیک ہے۔ یہود میں تھی ترک دنیا، تو رہبانیت تھی، درویشی جسے آپ کہتے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ چیزیں بطور درویشی، بطور رہبانیت چھوڑ دی، جن میں گوشت بھی شامل ہو، یعنی وہ بہت اچھا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں وہ اسرائیل نے، یعقوب نے خود اپنے اوپر منع کی بطور تقویٰ۔ اور پھر اللہ بڑی عمدہ بات فرماتے ہیں، ہر بات اللہ کی عمدہ ہے، دلیل بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ کہتے ہیں جو کچھ یعقوب نے کیا وہ تو توریت سے بہت پہلے کیا، اور توریت تو بہت بعد میں آئی۔ یعقوب علیہ السلام جد امجد ہیں، پھر آپ کو پتا ہے کتنے بعد موسیٰ آئے، اور توریت تو موسیٰ پر آئی ہے۔ تو جو لا اسٹیبلش ہے یہود کا وہ تو توریت پر ہے نا۔ تو اللہ کہتے ہیں توریت میں اگر حرام ہو تو لے کرو۔ یہ بات چھوڑ دو کہ یعقوب علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اگر فرض کرے ہے نہیں تھا، فرض کرے کہ اگر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں حرام ہوتا بھی تو توریت نے حلال کر دیا تو حلال ہو گیا کہ نہیں ہوا؟ ہو گیا جی، ہو گیا۔ اگلی وحی جو کرے گی وہ ہوگا، جیسا کہ بنی اسرائیل پر، یہود پر مال غنیمت حرام تھا نا، جنگ میں ملا ہوا مال نہیں استعمال کر سکتے تھے، ہم پر حلال ہے حلال الحمدللہ۔ یہود پر سحری نہیں ہے، جتنی دیر جاگ رہے ہیں جو کھا لیا سو کھا لیا، سو گئے بس، کچھ نہیں، ہم پر سحری حلال ہے۔ یہود پر رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن حرام ہے، ہم پر حلال ہے۔ تو بعد والی وہی اسٹیبلش کرے گی نا۔ تو اگر فرض کر لو اللہ کہتے ہیں یعقوب کے زمانے میں منع بھی تھا تو توریت میں تو منع نہیں ہے نا، توریت میں تو حلال ہے، تو پھر تم کس بنا پر حرام کہتے؟ آئی بات سمجھ کے؟ حلال و حرام بدلنا۔ کوئی کہہ دیجئے فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ، جاؤ توریت لے کر آؤ، فَاتْلُوهَا، پڑھ کر سناؤ ہمیں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اگر اللہ نے تم پر اونٹ کا گوشت حرام کیا ہے، جاؤ توریت لا کر پڑھ کر سنا دو۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ، جھوٹ گھڑتے ہیں، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، الکذبہ، بالکل جھوٹ۔ افطرا اور جھوٹ دونوں میں ایک ہی معنی ہے۔
कज़ीबा होते झूठ बोलना, इफ्तरा होते घड़ कर बात सुनाना। तो अल्लाह कहते हैं झूठी बातें बना बना कर सुना रहे हैं। मीम बादी ज़ालिका, इसके बाद भी फौलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जो कुरान की इस दलील के बाद भी झूठी बातें सुनाता रहे वो जालिम लोग हैं। कुल कह दीजिए सदक़ल्लाह, अल्लाह ने सच कहा। यानी कि जब ये बहस करे ना कि ये हलाल वो हराम, उन्हें को अल्लाह ने सच कहा, तुम लोग झूठे हो। फत्तबिउ मिल्लता इब्राहीम हनीफा, तुम भी पैरवी करो इब्राहिम के दीन की जो सीधा और सच्चा दीन है। और इब्राहिम यखलुक़ इंसान थे, वमा काना मिनल मुशरिकीन, वो मुशरिक नहीं थे। यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ना मुशरिक थे और ना ही यहूदी या ईसाई, बल्कि आप अलैहिस्सलाम यखलुक़ मोमिन थे। इन्ना अव्वला बैतिन वुदिया लिन्नास, पहला घर जो इंसानों के लिए तामीर किया गया, लल्लज़ी वही है जो बिबक्कता मक्का में बना, मुबारकन बरकत है, व हुदन हिदायत है लिल आलमीन, अहले जहान के लिए। यहूद का दावा ये है और वो आज तक की बहस उठाते हैं कि जो घर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया वो बैतुल मुक़द्दस है, बैतुल्लाह नहीं। बैतुल मुक़द्दस भी बाबरकत है, बैतुल मुक़द्दस हमारा हरम है, लेकिन उसे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बहुत अरसे बाद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जो घर बनाया वो बैतुल्लाह, इसीलिए अल्लाह कह रहे हैं जो पहले बना था वो बैतुल्लाह है जो मक्का में बना। फीही आयातुम बय्यिनातुन, उसमें रोशन निशानियां। मकाम इब्राहिम, मकाम इब्राहिम, अल्लाह फरमा रहे हैं कि उसमें रोशन निशानियां मौजूद है इस बात पर कि उसे इब्राहिम ने तामीर किया, जैसा कि मकाम इब्राहिम। ये अलामत है इस बात की कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही थे जिन्होंने ये घर बनाया, और यही घर था जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया। वमा दखलहु काना आमिना, जो इस हरम में आ गया वो अमन में आ गया। आपको पता है हरम की हुदूद में अमन है सबके लिए, किसी की जान लेना जायज नहीं, इसीलिए अल्लाह ने कहा जो हरम में आ गया वो अमन में आ गया। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैता, लोगों पर फर्ज किया गया है इस घर का हज, मनिस्ततोआ, जो इस्तात रखे, इलैहि सबीला, इसके रास्ते की, अल्लाह के लिए। लोगों में से जो रास्ता तय करके बैतुल्लाह पहुंचने की जिस्मानी और माली ताकत रखता हो, उस पर अल्लाह की रजा के लिए इस घर का हज फर्ज कर दिया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। वमन कफरा, जिसने कुफर किया, फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन, अल्लाह तमाम अहले जहान से बेनियाज है। कुल कह दीजिए या अहले किताब, ये अहले किताब, बिमा तकफुरून बिआयातिल्लाहि, तुम अल्लाह की आयतों का इनकार क्यों करते हो। वल्लाहु शहीदुन अला मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल पर खुद गवाह है। कुल या अहले किताब, कहिए अहले किताब, लिमा तसुद्दूना, क्यों तुम रोकते हो, अन सबीलिल्लाहि, अल्लाह की राह से, मन आमना, जो ईमान लाता है, तबूनहा इवजन, तुम चाहते हो उसको भटका देना, टेढ़ा कर देना, मान तुम शुहदा, तुम तो गवाह बनाए गए हो। यानी जो ईमान लाते हैं वसवसों में डालने की कोशिश करते ना, तो अल्लाह ने कहा तुम खुद उन्हें गुमराह कर देना चाहते हो, हालांकि तुम तो गवाह हो। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से बेखबर नहीं है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इन अगर तुम इताअत करोगे, फरीकन, एक गिरोह की, मिनल लज़ीना उतुल किताब, जो अहले किताब हैं उनकी, यरुद्दूकुम, वो तुम्हें लौटा देंगे, बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, काफिरीन, तुम्हें काफिर बनाकर। अगर तुम अहले किताब के किसी गिरोह की पैरवी करोगे तो वो तुम्हें काफिर बना देंगे तुम्हारे ईमान लाने के बाद। कैसे बना देंगे जी, जैसे हमें बना दिया, किसी को पकड़कर काफिर किया उन्होंने नहीं, लेकिन उनके तरीकों की पैरवी करके अमल के एतबार से हम सब किसी न किसी हद तक कुफर में मुब्तला है। लिहाजा बेनमाजी है मुसलमान, बेहयाई आम है, फुहाशी आम है, सूद खा रहे हैं और फिर प्रोटेक्ट नहीं करते इन सारी चीजों को, ये सब कुफर ही तो है। वकैफ तकफुरून, तुम कैसे कुफर का इर्तिकाब कर सकते हो, वअंतुम, तुम ही लोग हो, तुतला पढ़ी जाती हैं, अलैकुम, तुम पर, आयातुल्लाही, अल्लाह की आयतें, तुम लोग अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जबकि तुम पर अल्लाह की आयतें पढ़ी जाती हैं। वफीकुम रसूलुहु, तुम्हारे माबैन अल्लाह का रसूल मौजूद है। अब आजकल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं, अब क्या है, उनकी सुन्नत, उनकी हदीस, कुरान और हदीस दोनों मौजूद हैं। वमन यातसिम बिल्लाही, जो अल्लाह को मजबूत थाम ले, फक़द हुदिया इला सिरातिल मुस्तकीम, वो सीधे रास्ते की हिदायत पा गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अल्लाह से उस तरह डरो जैसे डरना चाहिए। खलवत और जलवत में डरे ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों अल्लाह से डरो, सहाबा ने कहा हम अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा वैसे डरो जैसा डरने का हक है। उन्होंने कहा जी वो हक क्या है,
آپ نے کہا جو تمہارے دماغوں میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو, جو تمہارے پیٹوں میں ہے اس کی بھی حفاظت کرو. یعنی کہ حلال کھاؤ اور حلال کھاؤ اور سوچو بھی صحیح, سیدھا اور صحیح سوچو. جی سوچ بھی پاک اور صاف ہو. ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ سوچ ہوتی ہے نا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اور تم مت مرنا مگر یہ کہ تم مسلمان ہو. اب یہی بات میں آپ سے کہتی کہ نہ ہے حدیث بنے, نہ بریلوی بنے, نہ سنی, نہ شیعہ, نہ وہابی, صرف مسلمان بنے. اللہ کے ہاں دین بس اسلامی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا, اور مضبوط پکڑ لو اللہ کی رسی کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حبل اللہ, قرآن اللہ کی رسی ہے. وَلَا تَفَرَّقُوا, دین میں فرقے مت بنانا. تو پھر وہی بات آ گئی, آپ نے فرقہ بنایا نہیں مگر فرقہ جوائن کیا, اور آپ کہتے ہیں نہیں جی میں مروں میں جیوں, میں تو اہل حدیث ہوں, میں تو جناب سلفی, میں تو بریلوی. تو پھر آپ انہی میں شامل ہیں. وَلَا تَفَرَّقُوا, آپ کے رب نے کہہ دیا فرقے بازی مت کرنا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یاد کرو اللہ نے تمہیں نعمت عطا کی ہے. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, تم ایک دوسرے کے دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, اس نے تمہارے دل میں لا دیے. فَأَصْبَحْتُمْ, اور ہو گئے تم بِنِعْمَتِهِ, اس کی نعمت سے, اخواناً, بھائی بھائی. تم سب ایک دوسرے کے دشمن تھے. اور سب سے دشمن تھے نا, اور سب سے دشمن تھے آپس میں, عرب دشمن تھے, لیکن جب مسلمان ہوئے تو بھائی بھائی ہو گئے. تو اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں ایمان کے رشتے سے جوڑ دیا, بھائی بھائی بنا دیا. تو اب دوبارہ گروہ بنا کر مت بیٹھ جانا. اور سب فوج اور خسرت کی بات نہیں ہے. دیکھیں نا مہاجرین آ رہے تھے, کوئی کالا تھا, کوئی فارس سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, اور عربوں کو کتنا گھمنڈ تھا, عرب تو کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. مگر جب مسلمان ہو گئے تو جو جہاں سے آیا وہ ملت کا حصہ بنا, نسلی تفاخر مٹ گیا. تو اللہ نے کہا دوبارہ مت شروع کرتے. ٹھیک ہے, تو گروہ بندی حرام ہے. جب اللہ پاک کسی بات کے لیے لا کہہ دیتے ہیں تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو گروہ بندیاں حرام ہیں, اور گروہ بندیوں کو جوائن کرنا بھی حرام ہے بھیا. فَكُنْتُمْ, تم تھے عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ, گھڑے کے کنارے, مِنَ النَّارِ, آگ سے بھرے ہوئے, فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. تم لوگ جہنم کی آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے, اللہ نے تمہیں بچا لیا. کیوں کھڑے تھے بھائی؟ ایک تو شرک کر رہے تھے اور دوسرا دشمنیاں پال رکھی تھی. اسلام نے دشمنیاں بھی ختم کر دی. اب ہم دوبارہ ریورس گیئر میں ہیں, شرک بھی آ گیا اور دشمنیاں تو اللہ اللہ. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ, اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے. لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. وَلْتَکُم مِّنکم اُمَّۃٌ, تمہارے مابین ایک گروہ رہنا چاہیے. یدعون الی الخیر, جو خیر کی طرف بلائے. وَیأمرون بالمعروف, اور حکم دے نیکیوں کا. وَینہون عن المنکر, اور روکے برائی سے. ہمیشہ ایک گروہ رہنا چاہیے جو لوگوں کو برا کرتے دیکھے تو روکے, صادق بیٹھے دیکھے نیکی کا حکم دے, اور ویسے بھی لوگوں کو نیکی کی رغبت دلائے. یعنی کہ علماء کا گروہ رہنا چاہیے, مبلغین کا گروہ رہنا چاہیے ہمیشہ. تو یہ گروہ کیسے رہے گا بھائی؟ جب اس کو فائنینشیل سپورٹ ملے گی. ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے؟ ہمارے یہاں باقاعدہ لوگ رضاکارانہ کام کر رہے ہیں, کوئی باقاعدہ گروہ نہیں ہے. آج تک ایک بندہ مجھے بتا دے جس نے کہا میں اپنے بیٹے کو عالم بناؤں گی, کوئی بھی نہیں بناتا. کیوں؟ فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. دنیا میں بھی تو فیوچر چاہیے نا, شادیاں کرنی ہے, بچے ہونے ہیں, ان کا مستقبل ہے, کوئی فیوچر نہیں. اسی لیے جو بچہ ہر چیز میں نکما ہوتا ہے نا, اسے مدرسے میں ڈال دیتے, پھر وہ خالی حفظ کرتا ہے رٹا مار کے, اور مدرسے کی 2-4 کتابیں رٹ کر آ کے مسجد پہ بیٹھ جاتا ہے. جتنی تنگ اس کی تعلیم ہوتی ہے اتنا تنگ اس کا ذہن ہوتا ہے. ابھی کل مجھ سے ایک بچی نے ادھر جعفری پر میں پوچھا کہ جی زواد صحیح تلفظ ہے یا غواد صحیح تلفظ ہے؟ میں نے کہا بیٹے دونوں ہی عرب دونوں طرح بولتے ہیں, ویسے حرمین کے علماء غواد بولتے ہیں. کہتی نہیں ہمارے قاری صاحب کہہ رہے ہیں سنی زواد بولتے ہیں, وابی دواد بولتے ہیں. میں نے کہا بیٹے یہ سنی وابی مسئلہ نہیں ہے, یہ زبان کا مسئلہ ہے, اور عربوں میں دونوں ہی تلفظ پائے جاتے ہیں. البتہ قریش کا تلفظ غواد کا ہے, اور یہ حقیقت ہے. حرمین میں آج بھی, صرف قرآن میں نہیں, ویسے بھی جو قریشی ہے نا وہ اپنی عام عربی بول چال میں بھی دواد بولتے ہیں. غیر قریشی دواد بولتے ہیں, بعض دواد بولتے ہیں. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے تو زیادہ تر رائے ہے کہ دواد بولا جائے, لیکن کسی نے دواد بولا تو کوئی فرق نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہاں سے بیج بویا جا رہا ہے. ایک 6-7 سال کی بچی, 6 کی بچی,
اس کو وہ کہہ رہی ہے سنی ضاد بولتے ہیں, وہابی ضاد بولتے ہیں. کون ہے وہابی جی؟ اہل حرم, حرمین والے ضاد بولتے ہیں, جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. تو ایک سو ایک ہفتے والے دس کے لیے بتاتے ہیں, یہ واپس کرتے ہیں. شکر کریں یہودی نے کہا سب کا دن تو ان کا ہے. آپ صحیح فرما رہی ہیں, لیکن یہ تو وہ سوچے گا نا جس میں علم ہوگا. عوام کو تو ڈرا دیا گیا ہے نا. عام جو بندہ ہے, جیسے آپ کی کام والیاں ہیں, آپ کی ہمسائیاں ہیں, اور یہ بڑی نارمل بات ہے. کل بھی ایک بہن مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اپنی نیبر کو انوائٹ کرنے گئی, بڑی اچھی دوست ہے, تو کہنے لگی کہ نہیں تم لوگ بھابھی ہو, تو بھابھی جو ہے نا ذہن بدل دیتے ہیں. اب بات پتہ کیا ہے, عام بندہ ڈرتا ہے نا, وہ کہتا ہے پتہ نہیں کیا کریں گے. ایون میرے محلے میں ایک عرصہ یہ بات رہی, تو پھر خواتین نے مجھے یہ بات کہی کہ جب ہم آئے تو ہم بڑے کانشیس تھے, یعنی کہ کسی نہ کسی مسئلے سے کوئی دم کرانے آ گیا, کوئی کسی ضرورت کے تحت مجبوری سے آ گیا, تو پھر کچھ ایک دفعہ آیا, پھر اللہ کے فضل سے دوبارہ صحبارہ وغیرہ. تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی ہم تو جب آئے تھے تو ہمیں بڑا ڈر تھا, لیکن آپ سے تو ہم نے ایسی کوئی بات نہیں پائی. بھی کہاں سے پائیں گے, وہاں بھی ہوتا کیا ہے, کس کھیت میں اگتا ہے, کس درخت پہ لگتا ہے, ہوتا ہی نہیں ہے, وجود ہی کوئی نہیں ہے. آپ کے نام دیا ہوا ہے. جیسے مسلمانوں کو اس وقت کہہ دیتے تھے صابی ہو گئے, آج کہہ دیتے وہابی ہو گئے. تو نہ ہم وہابی ہیں, نہ ہم صابی ہیں, نہ ہم مرید ہیں, نہ ہم بابوں کے فالوور ہیں, ہم تو ہیں مسلم حنیف. کوشش یہی ہے کہ صحیح مسلم حنیف ہو جائے. وی آر ٹرائنگ ٹو بی اے مسلم حنیف. ہم اس دین پر ہیں جس پر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے. باقی جہاں کوئی غلطی کوئی خطا ہے اللہ معاف کرے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, یہی فلاح پائیں گے. اچھا جی, میں عرض یہ کر رہی تھی کہ ایک گروہ ایسا ہوگا تبھی ہوگا جب ان کو فائنینشیل سپورٹ ملے گی. تو نہ گورنمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے علماء کو, اور نہ ہی عوام کی سپورٹ حاصل ہے. تو آپ دیکھیں کہ جو بیچارے جیسے تیسے بھی صحیح بن جاتے ہیں مسجدوں میں امام وغیرہ, تو ان کو کیا تنخواہ ملتی ہے؟ چند ایک مساجد کو چھوڑ کر جہاں انتظامیہ ان کو تنخواہ دیتی ہے, زیادہ تر میں کیا ہے, صدقہ خیرات ہے نا. تو پھر کون آئے گا؟ ہمیں سوچ بدلنا ہو. وَلَا تَكُونُوا, نہ تم ہو جانا كَالَّذِينَ, ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے فرقے بنائے. کس کو کہہ رہے ہیں اللہ پاک؟ کس کو کہہ رہے ہیں یہ کہ تم ان لوگوں کی طرح مت بننا جنہوں نے فرقے بنائے؟ ہمیں کہہ رہے ہیں نا, مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں, کیونکہ باقی تو ہم سے پہلے گزر گئے, ہم آخری امہ ہیں. اللہ نے کہا اے مسلمانوں, تم یہودیوں عیسائیوں کی طرح فرقے مت بنانا. تو مت بنائے, مت بنائے. ہم دوسروں کو روک نہیں سکتے, خود تو باز آ سکتے ہیں نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا, خطبہ حج ہے آپ کا. آپ نے حج کے موقع پر ایک خطبہ نہیں دیا تھا, کئی خطبات مختلف دنوں میں دیے, کیونکہ مینا میں بھی تو اللہ کا ذکر کرنا تھا نا. تو آپ مختلف اوقات میں خطبے دیتے رہے. جو عرفہ کا خطبہ ہے وہ ہے جو آپ کا جانا پہچانا ہے. اس کے علاوہ مختلف اوقات میں آپ کے خطبے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا میں ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے کہا لوگوں میرے بعد جو تم میں سے زندہ رہے گا وہ اختلافات کثیرہ دیکھے گا, بہت اختلافات پائے گا. تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, انا اوصیکم, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ کی کتاب, میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کو اس مضبوطی سے پکڑنا جیسے کوئی چیز اپنے داڑوں کی ساتھ پکڑ لیتے ہو. داڑوں کے ساتھ چیز سب سے قوت سے پکڑی جاتی ہے, داڑوں سے پکڑ لیتے ہو, اور اس پر قائم رہنا, ہر گروہ کو چھوڑ دینا یہاں تک کہ تم مجھ سے آن ملے. تو کہاں ملنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ مر کر ملنا ہے نا. تو یہ کہ مر جاؤ, ٹھیک ہے. تو یہی ہم اسی دور میں بیٹھے ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا, تم فرقہ باز لوگوں کی طرح مت بن جانا جنہوں نے فرقے بنا لیے. وَاخْتَلَفُوا, اختلاف رائے کیا. مِن بَعْدِ, اس کے بعد مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ, جب کہ روشن نشانیاں آ چکی ہیں. اور اختلاف رائے کیا اس کے بعد کہ روشن نشانیاں آ چکی ہیں, دلیل آ چکی ہے. آپ کے سامنے ہے میت کے موقع پر جو رسومات ہوتی ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے, پھر بھی جو سنی کہلاتے ہیں وہ اس پر اصرار کرتے. اور کتنی ہی چیزیں ہیں. یہ قبروں پر جانے کی ممانعت ہے مسلسل, قرآن میں ہے, حدیث میں ہے, پھر بھی جاتے ہیں, کرتے ہیں. تو ان کا شرک اور یہ چیزیں بہت زیادہ. باقی فرقوں میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے. دیوبندیوں نے بھی, دیوبندی اور بریلوی کے عقائد قریب 19-20 کے فرق کے ساتھ. عقائد کے معاملے میں سب سے اچھے عقائد اہل حدیث اور سلفیوں کے ہیں. 90% بالکل صحیح عقائد میں صحیح ہے, بالکل کھڑے کوٹے بالکل بھی نہیں, ایسے کھڑے. لیکن فقہ میں آ کر پھر وہی جھگڑے ہیں ان کے.
فقہ میں جو ان کے بزرگوں نے کہہ دیا, جیسے امام ابن تیمیہ نے کہہ دیا, ابن قیم نے کہہ دیا, ہلنا نہیں ہے جس سے. فار ایگزامپل قبرستان نہیں جائیں گی عورتیں, علامہ ابن تیمیہ نے کہا, اسی کو ابن قیم نے سیٹل کیا. اب ہو سکتا ہے ان کی نظر سے حدیث نہ گزری ہو سکتا ہے انہوں نے رائے قائم کی, کسی وجہ سے غلطی ہوئی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبرستان جانے کی اجازت. اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر پر گئی نا, بعد میں ان سے کوشچن ہوا کہ آپ کیوں گئی, تو اما نے کہا اس لیے گئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا, بعد میں ہمیں کہا قبرستان جایا کرو. قبرستان میں جانا دلوں کی نرمی کا باعث. ٹھیک ہے, پھر یہ بتائیں, یہ جو آپ کہتے ہیں قبرستان جاتے ہیں کیا پڑھتے, السلام علیکم یا اہل القبور, کس کو سکھایا تھا؟ اما عائشہ کو. اما کہتی میں نے کہا میں قبرستان جاؤں تو کیا پڑھوں اللہ کے نبی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم کہنا عائشہ السلام علیکم یا اہل القبور. ٹھیک ہے, حدیثیں موجود ہے. اب نہیں عورتیں قبرستان نہیں جا سکتی. اچھا اما عائشہ کی قول نہیں, اما عائشہ تو اس لیے بھائی کی قبر پر گئی تھی کہ بھائی مکہ میں فوت ہوئے, اما مدینے میں تھی, تو اما کو رنج تھا تو اما قبر پر چلی گئی. آپ سچے ہیں یا اما سچی ہیں؟ اما کہہ رہی ہے میں اس لیے قبرستان گئی تھی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دے دی کہ تم قبروں پر جایا کرو. میں نے تمہیں آغاز میں منع کیا تھا, اب میں اجازت دیتا ہوں تم قبر پر جایا کرو, قبرستان جایا کرو, کیونکہ قبرستان جانا موت کو یاد کرنے کا اور عبرت کا باعث ہے. البتہ وہاں جا کر جاہلیت والے کام مت کرو. ٹھیک ہے, لیکن نہیں مانیں گے. کیوں؟ اہل حدیث علماء کا فتویٰ ہے نا. اسی طرح اعتکاف, مسجدوں والا معاملہ, تو اس طرح کے کچھ مسائل ہیں. تو جہاں حق ہے وہاں ساتھ کھڑے تھے. اور میں پھر بڑی سنجیدگی سے کہتی ہوں, یہ بہت بڑا احسان ہے اہل حدیث علماء کا کہ حرمین میں انہوں نے توحید کو قائم کیا دوبارہ سے. تو عقائد بہترین ان کے, لیکن جب فقہ کی بات آتی ہے پھر وہ اپنے مسائل کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں اور ہلتے نہیں ہیں. زمین جنبت نہ جنبت گل محمد, تو غلطی جہاں جس کی ہو اس کو وہاں چھوڑ دو, آپ قرآن و سنت کو مطابق. ٹھیک ہے, میں نے ابھی حدیث پوری سنائی نا, آپ کو پوری سنائی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم قبرستان جایا کرو عبرت کے حصول کے لیے, مگر وہاں جا کر جاہلیت والے کام مت کرنا. پوری سنائی نا حدیث. اب اس وجہ سے کہ عورتیں قبرستان میں جا کر غلط کام کریں گی, ہم حدیث کو چینج نہیں کر سکتے, ان کو غلط کام سے روکیں گے. یہ تو اب ویسی بات کر رہی ہیں جیسے بریلوی کرتے ہیں کہ عورتیں مسجد میں نہ جائیں, اتنا زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تو روک دیتے, اگر روک دیتے تو روک دیتے نا, روکا تو نہیں. آپ نے کہا عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں, جانے کی اجازت مانگو, منع مت کیا کرو. تو فتنہ روکیں, عورتوں کو مت روکے مسجد جانے سے. بالکل اسی طریقے سے عورتوں کو ریسٹرکٹ کریں, ان کی تعلیم کریں, انہیں سمجھائیں کہ قبرستان جب بھی جانا ہے آپ نے وہاں جا کر کوئی بری حرکت نہیں کرنی. اور قبرستان قبروں کو دیکھنے جانا ہے, قبرستان اس لیے جانا ہے کہ عبرت حاصل ہو. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں جانا کہ جا کر جی وہ قبروں پر دیے رکھ کر آئیں کہ قبروں میں روشنی ہو جائے, وہ نہیں ہوتی. ٹھیک, تو یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم ایجوکیٹ کریں. کیوں ڈالنا؟ آپ کے گھر میں پرندے نہیں ہیں, گھروں میں ڈالا کرے. دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان میں ہر بیکار کام سے منع کیا. آپ نے کہا قبرستان میں روشنی نہیں کرو گی, یعنی کہ چراغ نہیں جلانی, ضرورت کے مطابق کرو. قبرستان کام کرنا ہے, قبر بنانی. آپ نے کہا درخت نہیں لگاؤ, یہ سیر گاہ نہیں ہے, عبرت گاہ ہے. آپ میں سے ہر کوئی جا کے درخت لگا رہا ہوتا ہے, کون سا درخت قبرستان میں لگائیں گے ثواب ملے گا؟ کوئی لگانے کا ثواب نہیں ملے گا, گناہ ملے گا. جا کے باغ میں لگاؤ. یہ جو آپ کی سائڈیں بنی ہوئی ہیں, میں اپنی کلاس کو یہ بات ریگولر کہتی ہوں, ہر خرچے میں سے آپ لوگ 100-200 روپے کے درخت پودے لائیں, عام پودے جو پل جاتے ہیں, پیپل شپل لوکل پودے, اور لا کر سڑکوں کے کنارے لگا دیں اپنے بزرگوں کے اپنے اجر پہ. جب تک وہ درخت چلے گا, 100 سال 200 سال درختوں کی عمریں ہوتی ہیں, آپ کا اجر پکا مفت کا. تو 15-20 روپے کے عام پودے آ جاتے ہیں. فینسی پودے نہ لائیں, وہ پودے لائیں جو ہماری زمین ایکسپٹ کرتی ہے اور وہ پل جاتے ہیں, تو لائیں اور لگائیں. لیکن قبرستانوں میں ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو دانے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا تو نہیں ہے, لیکن بات یہی ہے کہ پرندے دیکھ کر بھی تو خوشی ہوتی ہے نا. تو قبرستانی چیزوں کے لیے نہیں, باغوں میں ڈالیں, چوکوں میں ڈالیں. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے. کن لوگوں کے لیے ہے جی؟ ذرا غور فرما لے دوبارہ. تفرقوا واختلفوا, جنہوں نے گروہ بنائے, اختلاف رائے کیا. تو گروہوں کے چکر میں نہ پڑے, صرف مسلمان بن جائے. جہاں
ضد ہے، ضد کی وجہ سے اختلاف رائے ہے، اس کو چھوڑ دو.